السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو یوٹیوب پہ اس بیان کو واچ فرمائیں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اس عشرہ ذوالحجہ میں، جس کے ہر دن کو سبحان اللہ پورے ایک سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور راتوں میں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہے۔ اس عاجز کی طرف سے کہ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ اللہ آپ کو دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ Our those brothers and sisters who will watch this inshallah on our YouTube channel, a lot of dua for all of you during this Ashra Zulhijjah inshallah. Its days has a reward of 1 year of ibadah, of fasting, and the nights a person gets the reward of Laylatul Qadr. So today's آج کا جو بیان ہے یہ قربانی کے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو ان آیات کا مفہوم یہ ہے، بس جب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے اور وہ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کا اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام بہت سعادت مند تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے والد محترم، افعل ما تؤمر، آپ کو جس چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے آپ ویسا کریں، اور انشاءاللہ مجھے آپ صابروں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ So when Ismail alayhi salam became capable of working with Ibrahim alayhi salam, then Ibrahim alayhi salam told him, "Oh my son, I saw in a dream that I am making your Qurbani. Therefore, now consider what is your opinion." And like an obedient son, he submitted, "Oh my father, do what you are commanded." So, and Allah willing, you will soon find me patiently enduring. So, the word قربانی کا جو لفظ ہے یہ قرب سے نکلا ہے، علماء نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، قربانی۔ تو اس کے بعد بھی جو آیات ہیں ان میں جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ کلمہ بڑی سیریس سٹیٹمنٹ ہے، اس کلمے کے نیچے ہماری پوری زندگی کی نیکیاں پروٹیکٹڈ ہیں۔ جو ہی کسی نے معاذ اللہ کلمہ کفر منہ سے نکالا تو ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمارا نکاح اس کے نیچے پروٹیکٹڈ ہے۔ تو یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے، کلمے سے مراد کہ ہم اللہ
اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. So this kalima is a very important kalima. This testification that I testify there is none worthy of worship but Allah, and Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's last and final messenger. And and what we learn from these verses and the verses that are coming after it, word Qurbani means the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, the qurb of Allah subhanahu wa ta'ala. And since we have recited kalima, then after that, whatever is the order of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, we must obey Allah and His Messenger. So that's the whole idea behind it. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. اس منڈے کو یہاں پہ امریکہ میں یوم عرفہ کا روزہ بن رہا ہے، تو یہ روزہ ضرور رکھیے گا. اور اس روزے کی بڑی فضیلت ہے. حاجی جمع ہوتے ہیں یوم عرفات میں اپنا احرام باندھ کے اور اللہ کے حضور میں تضرع اور کریا اور زاری اور توبہ اور استغفار اور رونا اور دھونا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے کہ میرا بندہ میرے حضور میں توبہ استغفار کرے. اور سبحان اللہ، اور شیطان، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اس دن اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے. تو ایک تو روزہ ضرور رکھنا ہے، دوسرا 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک ان کو کہتے ہیں سبحان اللہ تکبیرات تشریق. ہم نے پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب عید کی نماز کے لیے جانا ہے تب بھی یہ تکبیر بلند آواز میں پڑھنی ہے. مرد اونچی آواز میں پڑھیں گے، عورتیں دھیمی آواز میں انشاءاللہ. So this Monday is Yom Arafah, and Allah subhanahu wa ta'ala showers His very special mercy on the people who gather in the state of Ihram in Arafat, and they do tawbah and istighfar, and Allah subhanahu wa ta'ala forgives their sin. And subhanallah, it's mentioned in Hadith Sharif, it's the essence and the mafhum of Hadith Sharif, that shaitan puts dust on his head, that all his hardship has been wasted, because Allah subhanahu wa ta'ala forgives the Hajis as they seek Allah's forgiveness, inshallah. Now, Qurbani, we need to understand, Qurbani جو شخص صاحب نصاب ہے، تو امریکہ میں ایز آف جولائی 12 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی، تو اس کا جو نصاب ہے وہ ہے $514.37. جس شخص کے پاس یہ مسلمان کے پاس اتنے پیسے ہیں امریکہ میں، تو اس کے لیے قربانی واجب ہو جائے گی. مرد ہو یا عورت، عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر گھر میں ہسبینڈ بھی جاب کر رہا ہے، بیوی بھی جاب کر رہی ہیں، بڑا بیٹا بھی جاب کر رہا ہے، بڑی بیٹی بھی جاب کر رہی ہے، اور سب کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، تو سب کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آج کل مارکیٹ میں جو بعض ایسے لوگوں کی جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فتنے سے پوری امت کو بچائے. یہ بہت بڑا وبال ہے جو لے کے قیامت والے دن اللہ کے حضور میں جائیں گے. تو ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانیں. جو مستند علماء ہیں اور جو مسائل لکھے گئے ہیں انہی کو فالو کریں انشاءاللہ.
So anyone who lives in America and is sahib nisab means 87.48 gram of gold or 612.35 gram of silver is equal to. So it comes to $514.37. So anyone, husband or a wife, if they both do a job and they have this much amount in their possession, their oldest son, their oldest daughter, they do a job and they have this much in their possession, then Qurbani is wajib for them. Qurbani does not, Qurbani उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि आप ईद की नमाज ना पढ़ लें. उससे पहले कुर्बानी नहीं होती. ईद की नमाज जब आपने पढ़ ली है तो उसके बाद आप अपनी कुर्बानी फरमाएं. और कुर्बानी में नियाबत भी जायज़ है. आप अगर इजाज़त दे दें कि फ़लाँ शख्स, मिसाल के तौर पे बाज़ लोग यहाँ पे अमेरिका में रहते हैं मगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कुर्बानी करवाते हैं, तो वो भी जायज़ है. So, in order to do Qurbani, a person has to offer Salatul Eid. After having offered Salatul Eid, then they could do their Qurbani. Before that, Qurbani does not take place. And also, you can do the niyabat. You can assign someone. For example, a person lives in America and he tells someone, he sends money to Pakistan, India, Bangladesh, that you can do Qurbani over there. That Qurbani is also allowed. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना, अपने मोमिन आबा व अजदाद की तरफ से कुर्बानी करना, बुजुर्गान दीन की तरफ से कुर्बानी करना, तो ये भी जायज़ है. You can do Qurbani on the behalf of your parents, your elders who died in the state of Islam, and especially if a person wants to do Qurbani for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is also jaiz. शरीयत मुहम्मदिया अला साहिब वस्सलातु वस्सलाम में इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की है. तो कुर्बानी एक इबादत है. और उसकी दलील क्या है? हर 2 रकत के बाद हम क्या पढ़ते हैं? अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात. अत्ताहियातु लिल्लाहि, मेरी सब कौली इबादतें अल्लाह के लिए हैं. वस्सलावात, फेली इबादतें. वत्तय्यिबात, माली इबादतें, ये सब अल्लाह के लिए हैं. इसीलिए इबादत, नज़र व नियाज, हर चीज़ सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए और किसी के लिए नहीं है. इसका बहुत एहतमाम करना है. मेरी ये मुतबाना इल्तमास है कि जो ही मलकुल मौत आ जाएंगे और मेरी और आपकी रूह को कब्ज़ फरमाएंगे, इंशाअल्लाह हमारी एक ऐसी ज़िंदगी ने शुरू होना है जिसने कभी ख़त्म नहीं होना. तो इसलिए ये बुनियादी बातें हैं जो हर मुसलमान को आनी चाहिए. इसी तरह दुआ भी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कर सकते. इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बानियाँ दी. मुशरिकीन मक्का के साथ असल इशू क्या था? तौहीद का ही तो असल इशू था. ठीक है ना? तो इसका हमने बहुत एहतमाम करना है कि अल्लाह के सिवा दुआ किसी से नहीं कर सकते. 6 आयात हैं कलाम पाक में. और इसी तरह इबादत भी सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है. तमाम नज़र व नियाज अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए और किसी के लिए नहीं है. So, in the Sharia of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah is only for Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu lillahi. All my spoken
worship is for Allah. Was-salawat, my physical ibadah. Wat-tayyibat, and the worship related with wealth. Zakat, sadaqah, khairat, qurbani. This is all for Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. قربانی بکرا یا بکری، بھینسا، بھیڑ، گائے، بیل، اونٹ، بھینس، ان سب کی قربانی جائز ہے. 7 لوگ اگر قربانی دینا چاہیں بھینس کی یا گائے کی یا اونٹ کی تو وہ دے سکتے ہیں، مگر اس میں سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے اور سب کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی کی بھی نیت ٹھیک نہیں تو قربانی نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم مزاج انسان تھے، بہت صبر تھا حضرت میں. ایک شخص نے تماچا مارا، آپ نے اس کے لیے دعا کی. ایک شخص نے آپ کو کہا یا ابن الزانیہ، اے زانیہ کے بیٹے، آپ خاموش رہے. اتنا صبر تھا. ان کی والدہ تو اتنی پاکیزہ خاتون تھیں، تو واقعہ مشہور ہے سبحان اللہ کہ کیسے ان کے والدین کی شادی ہوئی تھی، کیسے متقی تھے ان کے والد محترم حضرت نعمان رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی والدہ اتنی پاکیزہ خاتون تھی کہ کسی مرد نے ان کو دیکھا نہیں تھا، کسی غیر محرم سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی تھی. لیکن اس پہ بھی امام صاحب نے صبر کیا. مگر نیت میں امام صاحب بہت سٹرکٹ ہیں. امام صاحب بہت سٹرکٹ ہیں کہ نیت بالکل ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. فرض کی نیت الگ، نفل کی نیت الگ. ہر چیز کی نیت جو ہے وہ اسی کے لیے ہو. تو اس میں ایک مسئلہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ جب آپ فجر کی آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کا حج ادا نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں وڈ برج ورجینیا میں کوئی آدمی عید والے دن سارے غریب لوگوں کو کھانا کھلا دے اور قربانی نہ دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی. یہ جو فیشنی اسلام ہے نا، اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو یہ غلط مسائل لوگ ٹیچ کر رہے ہیں لوگوں کو، عوام معصوم عوام الناس کو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس جانور کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو خصی جانور ہے اس کی قربانی جائز ہے، اور قربانی جائز کرنے سے پہلے مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، اور وہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، تب قربانی ہوگی. اور قربانی کرنے کے بعد پھر یہ دعا مانگے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دعا ہے قربانی کرنے کے بعد. So in English, male or female goat, sheep, cow, bull, male or female, buffalo, camel, they're all allowed for qurbani. 7 people can equally share in a qurbani of cow, bull, buffalo, aforementioned animals. However, it is required that each person gets exactly 1/7 part of, and not more or less. And also it is required that each of the 7 participants have proper intention for sacrifice. Male or female goat must be 1 year old.
even if it is 1 day less than a year old, then the sacrifice will not be valid. Qurbani will not be valid. For a sheep or ram, if the animal is less than a year old but looks big and healthy to pass for 1 year old, then it is allowed. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. The sacrifice of a castrated animal is also allowed. And when Qurbani is done, a person who's doing the Qurbani, he must say Bismillahi Allahu Akbar and recite the dua below after completing the Qurbani. Allahumma taqabbalhu minni kama taqabbalta min habibika Muhammadin wa khalilika Ibrahim alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa alihi wasallam. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. अल्लाह ताला आफ़ियत के मामले फरमाए. ये आजिज़ आपकी दुआओं का मोहताज है. आप सब नेक भाई बहन हैं. अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरे घराने को, हमारी जमात को, हमारी इस मस्जिद को. हम आपकी दुआओं के मोहताज हैं. अपना ख्याल रखिएगा. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.